دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر، چیپٹر 65 ورس نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل آ گیا، جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا، ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ، ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا، کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے، بس ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرس، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا، ان اللہ بالغ امری، اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا، جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا، اکمپلش کرا دے گا۔ اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی تھی، چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھی۔ خالد بن ولید کا واقعہ، زہر پینے والا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا، اگر مجھ میں سے ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے، ہمارے اندر ڈر ہے ہم تو مر جائیں گے، زہر تو بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا، زہر پی گئے، وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک صحابی ربیعہ التمیمی، حبشی تھے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے، تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا، کانکسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا ربیعہ التمیمی کو، جو کہ ایک حبشی، آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جھکتے کہتے ہیں۔ یہ مزاج بن چکا ہے نا، ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے، ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی، اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی، موٹے موٹے ان کے ہونٹ، اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا، یزدگارد جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا یا اس دور کا اوباما تھا، یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ، بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے، اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے، کیونکہ یزدگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا۔ تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص، بدتمیز شخص، تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں، ان کے ایکسپریشنز چیک کریں۔ پہلی تو بات، وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا، یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ وہیں سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آیا، یہ ان کا جواب تھا، دیٹس اٹ، 1 لائن جواب۔ تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ سٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہاں سے گیا تھا۔ جلیبیب کی کیس سٹڈی ہے، جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے، ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے نا، کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے، اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون، دی اگلی ون۔ ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا، اللہ معاف کرے، یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ان کا۔ اور ہمارے لیے تو ایک صحابی، چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں، تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو جوتے پہ لگی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا۔ تو ان کی آپ کیس سٹڈی دیکھ لیں، اسلام قبول کیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کا تعارف ہو گیا انہیں، اللہ کی معرفت ہو گئی، ایک ویژن مل گیا، پرپس مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا۔ اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو، نیک بننے کو ٹارگٹ کرو، پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا، اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے، پورا واقعہ ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، جلیبی بہت کامن واقعہ ہے۔ نہ صرف شادی کرائی، وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں، شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ۔ اور 9 کفار کو غالباً یا 11 کو، مجھے ابھی فگر بھول رہا ہے، ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ہے، ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ پہ ہیں تو قتل تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے کانفیڈنس آ جاتا ہے ان میں؟ ایک بندہ جس کو پرپز ہی نہیں پتا اپنا، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریپلسو بن ہے، جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، بس معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہے۔ وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے، جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے، اور کتنے جو ہے وہ دشمنوں کو مار آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں۔ یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اللہ کو ایکویشن سے نکالیں گے، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھیں گے، تو یہ ڈپریشن میں آپ کو لے جائے گا۔ یہ کانسیپٹ، یہ سیلف ریلائنس والا جو کانسیپٹ ہے، یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں، مذہب نہیں ہے ان کے پاس فلسفی نہیں ہے لائف کی، کیونکہ کرسچینٹی نے نہیں کچھ انہیں دیا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے، اس کو پکڑ لیں۔ اوکے۔